کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ کون کون سے معاملات جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس ہوئے اور جس پر آپ کو اختلاف بھی ہے, اور کون کون سے ایسے کوئی ایسے معاملات بھی ہیں جن پر آپ اگری بھی کیے ان کے ساتھ. دیکھیے یہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اور ہمیں سنجیدگی سے اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ اس قسم کے غیر سنجیدہ انداز سے بات کرنی چاہیے. اگر یہ ہم کہتے کہ ہمارے 6 ممبران نے رابطہ کیا, کسی کے بھی 6 ممبران نے, تو پہلے تو اپنے ممبران کو سنبھالنا چاہیے. کس کے ممبران پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہیں, پہلے اپنے ممبران کو سنبھالنے چاہیے, پھر دوسروں کے ممبران کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو ذرا سنجیدہ انداز سے بات کرنی چاہیے. مجھے تو پہلے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کسی نے ایک شک پڑھی ہے کہ اس میں کیا ہے. اگر میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کروں تو تمام جماعتیں اس پہ متفق ہے کہ اس کو ہونا چاہیے, کہ چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے جے یو آئی ہو, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, سب اس پہ متفق ہے. اس پہ سب متفق ہے کہ جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہو اور جوڈیشری کونسل ہو, اس کو ایک ہو کے ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے. اس پہ تمام متفق ہے. اس کی کیسی طریقہ کار ہونا چاہیے, اس پہ بیٹھ کے وہ کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس پہ, اس لیے ہم کہہ رہے جو کمیٹی بنی ہے پہ ہمیں بیٹھنی چاہیے. جو چھٹی کا دن ہے, یہ چھٹی کے دن کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کچھ لوگ جو وہ تھے, جو جس پہ کیسز تھے اور ان کو جو اس کو لے کے آئے تھے, اس پہ پروڈکشن آرڈر پہ اس کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا, اور اس کو وہ کرنے کے لیے پھر اجلاس بھی بلایا گیا, اور اس کی وجہ سے چھٹی کے دن بھی کارروائی کرنی پڑی, تو اس کی وجہ سے لانا پڑا. اب ایک چیز جو 199 پہ ہمیں اعتراض تھا, اب بھی ہے. جو قومی اسمبلی میں جب یہ آیا 199 ہے کیا, 199 یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا لے اور اس کو غائب کر دے. یہ جب یہاں پہ آیا تب بھی ہمیں اعتراض ہے. جب صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف یہ بل لائی تھی تب بھی ہمیں اس پہ اعتراض تھا. یہ بل لیگل ادھر سول اینڈ پار ایکشن اینڈ ریگولیشن کی صورت میں فاٹا میں نافذ تھا. تو جب فاٹا کا مرجر ہوا تو پھر اس کو کسی نے کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. تو جب کورٹ میں یہ چیلنج ہوا تو ادھر اس شاہ فرمان نے, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو یہ لوگوں نے پورے صوبے میں اس کو نافذ کیا کہ کسی کو بھی اٹھا لو. اور 2018 سے جس کو اٹھایا گیا تو وہ بھی جب غائب ہو گیا, جس نے بھی اٹھا دیا تو پھر کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ غلط ہے کہ آپ کیا ادارے کسی کو بھی اٹھا لے اور آپ کوئی بندہ اس کا نہیں پوچھ سکتا. تو اس وقت بھی ہم نے احتجاج کیا اس پر, اب بھی کرے. ابھی تک اس کو کورٹ میں اٹھایا گیا ہے, کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا ہے, اور ابھی تک صوبے میں تو نہیں لیکن فاٹا میں اب بھی وہ نافذ العمل ہے. تو ہم صوبے میں تھا, ہم اس کے بھی خلاف تھے, اب بھی ہم اس کے خلاف ہے. 243 ہے تو اب بھی وہ ملٹری کورٹ کے لیے ہے, تو ہم اس کے خلاف ہے. وہ اب ایک پارٹی کے خلاف لایا جا رہا ہے, لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ آج ایک پارٹی کے خلاف لایا جا رہا ہے, کل کسی اور پہ بھی ہو سکتا ہے. تو نعیمہ صاحبہ, یہ جو ترامیم ہے ایک ٹائم میں ایک پارٹی کی فیور کے لیے استعمال ہوتی ہے تو دوسرے ٹائم میں دوسری پارٹی. اس وجہ سے ہم ایک لیگل, ہمارا ایک لیگل سٹینڈ ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہے, ہم اس کسی کی وجہ سے نہیں ہے. تو اب جب اگر میرے بھائی نے کچھ اعتراض اٹھائے تو اسے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ ہم اگر سٹینڈ لے رہے تو ذرا دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارا ایک اپنی جماعت ہے, ہم اگر سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ ایک آئینی چیزیں ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہوا میں باتیں ہوتی ہے, اس میں بیٹھا جاتا ہے. دیکھیے آپ کے جو لیڈران ہیں وہ بھی کمیٹی میں آ کے بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ بیٹھیں گے. وہ کہہ رہے, آج اگر آپ اسد کیسر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہے تو وہ بھی کہہ رہے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ڈسکس کرو, ہم اس پہ ووٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کو اگر ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں تو ہو سکتا ہے کہ انانیمسلی اس کے ہو جائے. اور چاہتے بھی ہم یہ ہے کہ جب آئینی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو یہ ان اپوز ہوتی ہے, اس میں تمام پارٹیاں ووٹ کرتی ہے, لیکن یہ اس میں میجارٹی سے بھی ہو سکتی ہے, ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے. اور اس میں بہت, کیونکہ یہ ایک لمبا وہ ہے, تقریباً 52 اس میں ہے,
تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ایجنڈا لے کے آتے ہیں, پھر یہ اپوزیشن کا کام ہوتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس میں کاٹی جاتی ہے, کتنا اس میں پاور ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے ایز اپوزیشن کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, ہم اس میں سے وہ چیزیں نکالیں جو غلط ہو, جو زہر قاتل ہو, اور ہم اپنی لیول پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں ہم اس کو اس میں سے نکال سکیں. اور باقی اپوزیشن سے بھی ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ مل کے ہمارے ساتھ تھے اور ان میں سے وہ غلط چیزیں نکال سکے جو ملک کے خلاف ہے, جو خلاف ہے, جو سیاسی لوگ اور جمہوریت کے خلاف ہے. رائٹ. رانا انتظار صاحب, جو پولیٹیشینز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی ایک سوچ ہے یا ان کا ایک جو اس بارے میں تھاٹ ہے, کیونکہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا لمیٹڈ شارٹ ٹرم ایک مائنڈ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آج وہ اقتدار میں ہے تو اپنے فائدے کے لیے کچھ قوانین یا جو آئین میں ترمیم لانے کی بات کریں گے, جبکہ اگلے ٹینیور میں کوئی دوسری پارٹی آئے گی تو وہ اپنے فائدے کے لیے. تو ایک جو پولیٹیشینز ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے کہ یہ پولیٹیشین, کیونکہ پولیٹیشین اس وقت میٹر کرتے ہیں, پولیٹیشین ورسز جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ, کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ساری جماعتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں, لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو وہی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہیں اور سے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور جن کی بیک سے جو یہ جماعتیں ہیں وہ اقتدار میں آتی ہیں. تو یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ اس ایک معاملے پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں, ہم تو پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں جے یو آئی کو کہ ان کی وجہ سے یہ ترمیم ابھی تک رکی ہے, ادروائز یہ ترمیم کل پیش ہو جانی تھی. اور اس میں ہمیں بالکل آپ نے صحیح کہا جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ ہر پارٹی کے اندر اور ہر پارلیمنٹ کے اندر اس کے اندر ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, آرگومنٹس ہوتے ہیں اور اس چیزوں کو آپس میں طے کیا جاتا ہے تاکہ بہتری لائی جا سکے. اور اب اپوزیشن کا بھی حق تھا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے, گورنمنٹ کا بھی حق تھا, ہر ایک کا وہ مقصد یہی ہے نا, مذاکرات ہوں ان کے ذریعے چیزوں کو جو ملک کے لیے بہتر ہے. تو ابھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ابھی تک جو سو فار سو گڈ, تو اس پہ ہم بالکل کوئی ہماری ایسی رائے نہیں ہے. اور سیکنڈلی جو آپ بات کہہ رہی ہیں, اگر ہمارے پولیٹیشینز کم از کم اتنے وائز ہوں تو مجھے بتائیں کہ وہ ہر جدھر آپ اشارہ کر رہی تھی, ہر آدمی تیار نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ مجھے بلا کے گود میں بٹھا لیں تاکہ گورنمنٹ میں. پہلے تو ان کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. آپس میں جو بھی پارٹی جیتے ہارے یہ اس کے مقدر کی بات ہے, یا ان کے اپنے کام جو ان کی حکمت عملی ڈیورنگ گورنمنٹ انہوں نے رکھی اس کے مطابق. کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کہیں نہ کہیں 100% خامیوں کی وجہ سے جو ملک ہے وہ آج اس نہج پہ پہنچ گیا, کیونکہ صرف شکایت کرتے رہنا اور الزام لگاتے رہنا اس سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ابھی ریفلیکشن ہے نیب قوانین کی کہ پچھلی گورنمنٹ یہ تھے تو ان کو نیب قوانین جو ان کو پرابلم فیس ہو رہی تھی اب یہاں کے انہوں نے انٹائرلی چینج کر دیا. چلیں وہ یہ بھی تو ہو گیا نا کہ ان کا فائدہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو ہو گیا. تو چلیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے, مگر اگر یہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی دیکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے غلط کر دیا. کیونکہ ملک کے اندر ایک ہی ادارہ الٹیمیٹلی بچا کرتا ہے, وہ جوڈیشری ہوتا ہے. ابھی ہماری جوڈیشری جو ہے جس حد تک بھی آزاد ہے یا کر رہے ہیں جو ٹو سم ایکسٹینٹ چیزیں جو ہیں, مگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جوڈیشری بھی ان کا اسی طرح پلر ہو جس طرح ان کے باقی پارلیمنٹیرینز ہیں یا ان کی جماعت کے باقی جو تنظیم ہے اس طرح کام کرے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. چیزوں کو الٹیمیٹلی ان کو بھی ریلیف عدالتوں سے ملا, انہی عدالتوں میں یہ بیان الفی دے کے ملک سے باہر گئے, ضمانتیں کروا کے گئے, ساری چیزیں. اگر آپ چیزوں کو اتنا زیادہ سفوکیٹ کر دیں گے, آپ تو ابھی اپنا ٹائم گزارنے کے لیے کر رہے ہیں نا کہ ہماری گورنمنٹ کے اگلے 3 سال کا اچھے طرح سے, آپ کو صحیح کہہ رہی ہیں, لانگ رن میں بہت نقصان ہے پاکستان کو بھی. جب جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی اور اپنی مرضی سے آپ اپنے ججز اپوائنٹ کریں گے, مرضی کے ان سے فیصلے لیں گے, آئینی عدالت بنائیں گے, سپریم کورٹ کی 2 عدالتیں بنائیں گے, پھر ان چیف جسٹس صاحبان کی آپس میں چپکلش ہوگی. پھر ایک نئی امینڈمنٹ بھی انہوں نے پرپوز کیا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی آپس میں ٹرانسفر ہو جایا کرے گی. تو وہ بھی پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا جی, جو جج جب ٹھیک کام نہیں کرا اس کو پکڑ کے اس کو تھریٹ کیا جی ہم آپ کو بلوچستان بھیج دیں گے, اسلام آباد والے کو کہا ہم آپ کو سندھ بھیج دیں گے. تو یہ ان چیزوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ
जुडिशरी जो है लेकिन उसको दूसरी तरफ हम अदालतों में भी तो सियासत होते देखते हैं ना, तो आज फिर अदालत में अगर सियासत घुस रही है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी कसूर है। देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, हमारी अदालतों में बिल्कुल इंसाफ नहीं है। मुझे भी यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जितनी सकत उनमें रह गई है उतनी तो आप कम से कम रहने दें। कहाँ यहाँ पर क्या है आपके सामने है सारी चीजें, क्या क्या आप समझते हैं कि उनमें सकत है? क्योंकि आम आदमी जब इंसाफ के लिए अदालतों में जाता है तो बिलाशुबा उसकी जो सारी जिंदगी है वो उसमें निकल जाती है इंसाफ के लिए। और समटाइम्स तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो है वो सजाएं हो जाती हैं, सजाएं मौत भी हो जाती है, और उसके बाद जब वो रिव्यू के लिए जाती है और सालों बाद ये पता चलता है कि वो तो बेकसूर था, और पता चलता है कि उससे पहले उसको फांसी दी जा रही है। ऐसे केसेस भी हमने एग्जैक्टली आप जो कह रही हैं, आज तक इस चीज को बेहतर करने के लिए पार्लियामेंट में बहस हुई कि आम लोगों को इंसाफ की जल्दी फराहमी के लिए चीजें हम करें। आज तक पार्लियामेंट का ये काम है, ये जो आप अभी फरमा रही हैं कि ये कानून गलत है, ये सही है, जल्दी किया जाए। और अदालतों में ये चीजें नहीं होनी, ये आपको इदारों को स्विफ्टली बेहतर करना पड़ना है। मैं आज आपको बताता हूँ, 2 इदारे आप मुल्क की ठीक कर दें, आपकी 80% लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। टाइटल कस्टोडियन जिनमें रेवेन्यू और दूसरा पुलिस है। तो इन पर तो आज तक इन्होंने बहस नहीं की। जब अपने घर को कोई बात आई है तो फटाफट आप संडे को भी बैठ गए हैं, बाकी मामला भी चीजों को लेके बैठ। इन चीजों पर असल में डिबेट होने की जरूरत है कि लोगों की उम्रें ना गुजर जाएं और लोगों को, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं आपको बताऊं ये बहुत छोटा काम है। अगर ये नीयत के साथ इन चीज़ों को साथ करना शुरू कर दें कि लोगों को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए और बेहतरी के लिए किस तरह चीज़ों को आगे लेके चला जा सके, ताकि एक खुशहाल मुल्क की तरफ हम आगे चल सकें। ठीक, महेंद्र साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका एक रवैया हमने देखा गुज़श्ता कुछ अरसे से, खुसूसन कि टेबल टॉक के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पार्लियामेंट में जब इस तरह के मामलात होंगे और वो डिस्कस नहीं होंगे तो उसके लिए आप खड़े होंगे, तो फिर उसके लिए आपके पास स्टैंड पॉइंट कोई नहीं रहेगा, कि उस जवाब कोई नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपना उसका जो स्टैंड पॉइंट है वो खो देंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको अपना जो तर्ज सियासत है उसको बदलने की ज़रूरत है? ये जो तमाम अवामी मसाइल हैं इनको पार्लियामेंट में बहस किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अपने रोने रोए जाएं, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड से हट के थोड़ा सा आवाम की भी अगर बात कर ली जाए तो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जब 9 मई के बाद, बल्कि 9 मई से पहले भी, पिछले साल मई 2022 में मई में जब हमारे घरों पे छापे पड़े, जब इल्लामा इकबाल के बहू के घर पे उसकी बेकदरी की गई, उनके साथ उनके घर फलांग के बेइज्जती की गई, और आम ख़वातीन की वर्करों के घरों पे छापे पड़े। कोई बंदा वर्कर था, उसकी डेथ हो गई, उसके आगे फैमिली को भी तंग किया गया। अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सा रोना रो रहा हूँ? वो मेरा हक नहीं है। अगर हमें, आपका राइट है, लेकिन 2018 में ऑपोजिशन जमातों के साथ तकरीबन सेम यही हुआ। आप ये कहते हैं कि चले एक एक्सटेंड तक जो है वो आगे बात गई, देखिए तो हम ये भी मान लेते हैं कि थोड़ा वायलेंस ज्यादा हो गया 9 मई के बाद। मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूँ। 2018 में 17 में देखिए मरियम नवाज जो है वो सिस्टम की बेनिफिशरी है, वो सियासत में है। अगर वो आके कहती है कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसका भाई आके एक प्रोग्राम में आप ही के एक चैनल के ऊपर आके कहते हैं जी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफशोर कंपनी मेरी हमशीरा की है, तो जब इस तरह के जो बयानात मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, करते रहते हैं, उनके अगर उनके ऊपर पर्चा हो रहा है या केस हो रहा है, पता चल चुका है केस हो रहा है, इस तरह के बयानात हैं वो सियासी जमातें इस्तेमाल भी करती हैं। उनके ऊपर अगर केस होता है तो वो सियासत में मौजूद है, उस पर सियासत भी। देखिए उसको आप छोड़ दें, उसके ऊपर सियासत, अवामी मसाइल की बात, मैं वही बात बता रहा हूँ। ये आईनी तरमीम होने जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जमात जो है वो उसका कसूर है कि वो पार्लियामेंट में बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलें मैं आपको बात, आयन की जो आप बात करिए, अब मैं आयन के ऊपर ही आपको जवाब दूंगा। आयन पे इनके अपने MNAs को तो पता नहीं है कि क्या क्या वो आ रही हैं।
इन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया, तो मुझे एतमाद में लेना, अवाम को एतमाद में ले ले। ये अपने में और छोड़े, कल रात एक खबर जो चल रही थी कि वजीर कानून कह रहा है जी मुझे अमेंडमेंट की कॉपी मिल गई है, और हमने तो सर पकड़ लिया कि वजीर कानून अमेंडमेंट बनाता है, उसका काम है कि तमाम पार्टियों को एतमाद मिले, उसका काम है कि अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को एतमाद मिले। वो तो वही बात है कि उनको खुद नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट आ रही है, तो वो क्या बताएं आपको? पता किसको है? देखिए ना, वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे मिल गई है, वो क्यों कह रहे हैं फिर कि मुझे कॉपी मिल गई है? देखिए एक सिंपल सी बात है, होना ये चाहिए था कि सबसे पहले ये तमाम पार्टीज को एतमाद में लेते, अमेंडमेंट को फाइनलाइज करते, फिर जो है वजीर आजम कौम को एतमाद में लेता, क्योंकि इतनी बड़ी आप अमेंडमेंट ला रहे हैं। 48 अमेंडमेंट जो हमने सुनी है, वो मेरी बहन नईमा साहिबा कह रही हैं 52 है, मैंने 48 सुनी है। 48 अमेंडमेंट आप लेके आ रहे हैं, कोई एक आधी अमेंडमेंट नहीं है, कोई एक स्पेलिंग की गलती नहीं आप ला रहे, आपने तो सारा आइन एक किस्म का। लेकिन असद कैसे साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को इस बात का इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट है, और सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी के किरदार पर है। देखें एक चीज है, उनको बिलावल भुट्टो को जरूरत थी इसकी, बिलावल भुट्टो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, मैं आपको बता दूं। कैसे? क्योंकि उनको गारंटी मिली है कि ये सिस्टम को चलाएं, अगली वजीर आजम आप आएंगे, उनको तो अपना आप वजीर आजम नजर आ रहा है ना। जरदारी साहब को तो और कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए, बस उनको तो सिर्फ ये चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये ऑफर तो उनको अभी भी थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। देखिए बात ये है, उनको ऑफर थी, जिस तरह से थी वही पता है। देखिए इनकी सारी सेटिंग थी वो नून लीग के साथ ही, ये तो साहब करने की बातें हैं ना जी, करने की बातें हैं, ये डील्स हुई हैं, ये कहने को, ये हमारी जो सियासत है ना, वो बड़ी मुनाफिक किस्म की सियासत पाकिस्तान में की जाती है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। सिंपल सी बात है, अगर इनको तरमीम लानी थी, ये तमाम पार्टीज को इसको लेके आते, पहले तमाम पार्टीज को एतमाद में लेते, फिर जो है वजीर आजम कौम को एतमाद में लेता, फिर उसके बाद इसको बहस के लिए पेश करते। तो बिल्कुल यही था, क्योंकि आईनी तरमीम जो है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।